الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، آج سال 2021 کا آخری دن ہے اور کل سے 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے
اسلام کے اندر اسلامک سال ہے جسے سال ہجری کہتے ہیں، اور ہال ورلڈ میں یہ جو 2021 چل رہا ہے اس کو سال عیسوی کہتے ہیں۔ تو جو اسلامک سال ہے اس کو قمری سال کہا جاتا ہے، اور یہ جو سال عیسوی ہے اس کو بعض نے شمسی سال کہا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہال ورلڈ کا ایک کیلنڈر ہے جس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کے نظام الاوقات کو تیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک سال کا جو ہجری سال ہے اس کا نظام الاوقات اسلامی طور پر منایا جاتا ہے، تاہم دونوں سال چاہے وہ اسلامک سال ہو یا عیسوی سال ہو، ان کے ساتھ ہم سب کے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، عبادات بھی جڑی ہیں، اور جو ہم روزمرہ ورک کرتے ہیں آفیسز کے اندر جا کے ان کے ٹائمنگ بھی ان کے ساتھ جڑی ہے۔ 5 وقت کی ہم جو نماز ادا کرتے ہیں ایوری ڈے، ان کی ٹائمنگ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جو معاملات کائنات کے درمیان، انسانیت کے درمیان مشترک ہوں تو ان کا علم رکھنا بھی بحیثیت مسلمان ہم پر ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ آج دنیا میں جتنی ترقی ہے، جتنی سائنس کی ترقی ہے، جتنا عروج ہے، سائنس بعد میں آئی ہے۔ پہلے اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جو انسان پیدا کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو انسانیت کا آغاز ایک نبی کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نبوت کا اختتام بھی ایک نبی کی ذات کے اوپر جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آپ 12 مہینے سال کے شمار کرتے ہیں، ان کا قرآن و حدیث کے اندر کیا تصور موجود ہے، کیا تخیل موجود ہے؟ تو قرآن کریم فرقان مجید کی سورت کا نام ہے سورہ توبہ، پارہ نمبر 10 ہے۔ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر اور اعلان فرمایا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، کیا قرآن میں اس کا تصور موجود ہے، کیا اسلام میں اس کا تصور موجود ہے، تو اسلامک 12 مہینوں کا تصور ہمیں اللہ نے قرآن میں وحی کے ذریعے دیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے ہر مہینے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کو بڑے تسلسل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آج چونکہ 2021 31 دسمبر ہے، اور آج 2021 کا آخری دن ہے، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا کہ اے انسان جسے خدا نے عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فَاعْتَبِرُوا، خدا بند قدوس کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کیا۔ عبرت حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عبرت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی پر غور کرے، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر غور کرے، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات پر غور کرے، اپنی زندگی کے ہر ایک ایسی چیز پر غور و فکر کرے کہ میرے یہ جو دن مجھ سے گزر گئے ہیں، یا جو لمحات مجھ سے گزر گئے ہیں، جو مہینے اور سال میری زندگی کے گزر چکے ہیں، اس میں
میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، اور گناہوں سے انسان خوف زدہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ 2021 جو ہم سے الوداع ہوا ہے، اس نے ہمیں کیا سبق دیا، اور بالخصوص یہ جو جتنے بھی عیسوی سال اور اسلامک سال چل رہے ہیں، اسلامک سال 1441 کون سا ہے؟ 1441 یہ اسلامک سال ہے، اور عیسوی سال ہے 2021، یہ 2021، اور اسی طریقے سے 1441 اور 1440، اور اسی طریقے سے 2020 اور 2021، 2020 اور 2021، یہ ہمیں بہت سارا سبق دے کر گئے۔ اس کے اندر بہت سارے حالات میں زمینی تغیرات آئے ہیں، ورلڈ کے اندر تبدیلی آئی ہے، انسانیت کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کرونا وائرس جیسے وبائیں اور اس جیسی مہلک بیماریوں اور مختلف آزمائشوں نے انسانیت کو گھیرے رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ پورے ورلڈ کے جو سائنسدان تھے، پورے ورلڈ کے جو ڈاکٹر تھے، پورے ورلڈ کے جو اسکالرز تھے، پورے ورلڈ کے جو ریسرچر تھے، وہ بھی عاجز آ گئے ہیں کہ ایسی وبا نے آ کر انسانیت کو گھیر لیا ہے کہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج تلاش کرنے کے لیے ابھی تک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کو ویکسین لگی ہے، ایک ویکسین لگے گی تو آپ کنٹرول ہو جائے گا، پھر کہا جی ایک سے کام نہیں چلتا، 2 لگوانی پڑیں گی، اب 2 لگ چکی ہیں تو اب کہہ رہے ہیں دوسرے سے نہیں لگے گا، اب تیسرا بوسٹر بھی لگوانا پڑے گا۔ اس طریقے سے دن بدن تغیرات آ رہے ہیں، ابھی تک تجربے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے انسان، دنیا میں بڑے بڑے خواب دیکھنے والے، لمبی لمبی امیدیں قائم رکھنے والے، دنیا کے اندر جب ہمیشہ زندہ رہنے کے خواب دیکھنے والے انسان، یہ زندگی تو تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ ادھر سے یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زندگی ایک گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے، اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر جب ہم اخروی زندگی اختیار کریں گے، برزخ کی زندگی اختیار کریں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو برزخ کی زندگی ہے یہ دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اور فرمایا کہ جس کو اللہ دنیاوی زندگی عطا فرمائے یہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی جیسی گزاری ہے، اسی طریقے سے اس کا انجام اس کی زندگی کے گزارے ہوئے ماہ و سال اور زندگی کے گزارے ہوئے دنوں کے مطابق اس کا انجام جو ہے وہ اخروی زندگی میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ نیکیاں کی ہوئی ہوں، اچھائیاں کیے ہوئے ہوں، اچھے دن گزارے ہوئے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھائی میں دن گزرتے ہیں، پھر قیامت بھی اچھی گزرتی ہے، قبر بھی اچھی گزرتی ہے، فرشتے بس خالی آتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کا غلام آیا ہے، زندگی میں نمازیں پڑھتا تھا، فرائض پر پابندی کرتا تھا، سنن پر پابندی کرتا تھا، گناہ اور نیکی کے معاملات کو سمجھتا تھا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر اس نے زندگی گزاری ہے، تو فرشتے جاتے ہوئے منکر نکیر قبر میں پہلی منزل میں ہی اس کو یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ نم کا نعمت العروس، اے پیاری زندگی گزارنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے والے، نم سو جا کا نعمت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے، پھر اس کی اچھی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بری زندگی گزارتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، معصیت کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی قبر کو جیسے ہی فرشتے وہاں سے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے تیرے اعمال کی تمہیں جیسے تو نے اعمال کیے ہیں اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو جو 80 آدمی، ایک روایت کے مطابق یا روایت مختلفہ کہ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے نوح، ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی پر اپنے ماننے والے یہ جو 80 لوگ ہیں جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو اس کشتی میں بٹھاؤ
اور دنیا کے ہر جانور کی نسل کو اس کے اندر بٹھاؤ، پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا انجام کیسے کرتا ہے۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا۔ فرمایا کہ جیسے ہی طوفان نوح آیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور نہ صرف غرق کیا بلکہ فرمایا کہ ہم نے ان کو غرق ہوتے ہی عذاب میں ڈال دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو بندہ معصیت کی زندگی گزارتا ہے، کفر کی زندگی گزارتا ہے، گناہ کی زندگی گزارتا ہے، شرک کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر جب نافرمانی میں اس کی زندگی گزرتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے عذاب قبر کے مختلف احوال بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے، ہمارا کوئی سال ختم ہوتا ہے تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، نیا سال آیا۔ اب نئے سال کی تو مبارک ہم دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیتے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو گویا انسان اتنی لاشعوری کے اندر گم ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے اوپر کیا کرو؟ اللہ فرماتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل رکھنے والوں، خرد رکھنے والوں، سوچ رکھنے والوں، سمجھ رکھنے والوں، کیا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کے انعامات سے، اللہ تعالیٰ کی جو اب نظام قدرت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائنات کا سسٹم بنایا، اس سسٹم کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرو۔ تو آج سن عیسوی کا یہ آخری دن ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں اسلامک سال کی ہسٹری بیان کی ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے وہ 12 اسلامک مہینے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسلامک سال کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو آپ سال کے 12 اسلامک مہینے مناتے ہیں، یا 12 مہینوں کا آپ جو ہے وہ اس کے متحد آپ نے اپنی زندگی کے اسکیجول کو جو سیٹ کیا ہوا ہے، یہ 12 مہینے قرآن کے اندر کیا اس کا ذکر ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ کون سی آیت میں کیا ہے، کون سی صورت میں کیا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر ہے 10۔ کتنا نمبر پارہ ہے؟ 10 نمبر پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 36۔ اس میں اللہ فرماتا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 مہینے۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 عربی میں 12 کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرمایا فی کتاب اللہ، 12 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منہا، اور جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو سال کے 12 مہینوں کی تقسیم جو ہوئی ہے کہ جس میں محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع ثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی ثانی ہے، اور رجب ہے، شعبان ہے، اور رمضان ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، اور ذی الحج ہے۔ یہ 12 اسلامک مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسوی سال کے اعتبار سے جنوری ہے، فبروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، سپٹمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر ہے، اور دسمبر ہے۔ یہ سال کے 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ ان 12 مہینوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کب سے ان 12 مہینوں کو پیدا کیا ہے؟ سب سے پہلا علم یہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور کون سی صورت میں فرمایا؟ سورہ توبہ کے اندر، اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 36 ورس نمبر۔ سورہ توبہ ہے، یہ ہے جی سورہ نمبر 9 ہے،
ورس نمبر 36 ہے اور پارہ نمبر 10 ہے، 10واں پارہ ہے، اس کی سورت کا نام ہے سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 اسلامک مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہر مہینے کی عبادات کو میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرما دیا، اور اسی سال کے 12 مہینوں کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے حدیث کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا، ہر نبی جو اللہ کے احکام اور شریعت کو لے کر آیا، ضابطے کو لے کر آیا، زندگی گزارنے کے اصول کو لے کر آیا، فرمایا ہر نبی کے ساتھ زمانہ گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا، اور پھر جب آخری نبی خاتم النبیین جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ ہر نبی کے زمانے میں گھومتا رہا، فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محبوب کریم کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانہ مصطفیٰ کی قسم۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آخری شکل، آخری کتاب کی شکل میں، دستور حیات کی شکل میں، نظام حیات کی شکل میں، قانون قدرت کی شکل میں، احکام قدرت کی شکل میں نازل کر کے یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب آج کے دن آپ کے رب نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، خدا نے کائنات میں جتنی نعمتیں نازل کرنی تھی، اللہ نے اس کائنات کو جتنے انعامات عطا کرنے تھے، خدا نے اس کائنات کو جتنی رفعتوں، برکتوں اور عظمتوں سے نوازنا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو ذات مصطفیٰ پر کمپلیٹ کر دیا۔ ہر نعمت آ کر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں تمام ہو جاتی ہے، ہر نعمت آ کے مصطفیٰ کی ذات پر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علماء نے لکھا اور محدثین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ قیامت تک سائنس جتنی ترقی کرے گی، قیامت تک انسان کا علم جتنا ترقی کرے گا، قیامت تک زمانے کی ریسرچ جتنی ترقی کرے گی، قیامت تک انسان 7 زمینوں کی تحقیق کرے گا، قیامت تک انسان 7 آسمانوں کی تحقیق کرے گا، قیامت تک انسان چاند اور سورج کی تحقیق کرے گا، زمین پر رینگنے والے کیڑے اور زمین پر چلنے والا انسان جب فضاؤں اور ہواؤں کا سفر کرتا ہوا چاند پر پہنچ جائے گا، فرمایا جتنا انسان ترقی کرے گا یہ ساری کی ساری ترقی، یہ ساری کے سارا عروج، یہ ساری کی ساری برکتیں میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ کیوں کہ زمانہ جتنی ترقی کرے گا وہ زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، اور اس زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانہ مصطفیٰ کی قسم۔ تو نبی اکرم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 کون سے مہینے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں، اور 3 مہینے متواتر ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سال کے کتنے مہینے عطا کیے ہیں؟ 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے عطا فرمائے ہیں۔
ان کے اندر عبادات کا ثواب زیادہ کر دیا ہے، ان کے اندر برکات کا زیادہ نزول کر دیا ہے، خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں، تو سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12، اور 12 مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کون سی صورت میں کیا؟ سورہ توبہ کے اندر، اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 36 نمبر آیت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان مہینوں کو کس طرح گزارنا چاہیے، ان دنوں کو کس طرح گزارنا چاہیے، ان لمحات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر موت کا وقت مقرر کر فرمایا کہ ہر انسان، ہر ذی روح جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، فرمایا اس کے اوپر فنا ہونا ہے، اس کے اوپر موت آنی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کو زندگی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک گزرگاہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے اتنے سال زندگی دی ہے، تو یہ جس طرح بندہ اس عارضی زندگی جو خدا نے ٹمپریری زندگی اس کو دی ہے، عارضی زندگی دی ہے، فرمایا کہ جس طرح بندہ اس زندگی کو گزارتا ہے اسی طرح اس کو اخروی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی موت سے عبرت حاصل کرو، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت سے عبرت حاصل کرو۔ فرمایا کہ وہ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے خود رب کریم نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی، تمہارا رب وہ ہے۔ پہلے کیا سورہ توبہ میں کیا بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے 12 مہینے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جن مہینوں کے اندر دن ہیں اور رات ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی، وہ تمہارا رب وہ ہے جعل الشمس ضیاء، فرمایا کہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے سورج کو کیا عطا کی ہے؟ روشنی عطا کی ہے۔ والقمر نورا، اور چاند کے اندر نور پیدا کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی چاند چمکتا ہوا نورانی نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرمایا تمہارے رب کی یہ شان ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے جا کر فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں طے کی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ تعالیٰ نے چاند کی کیا کی ہیں؟ منزلیں مقرر کی ہیں، اور یہ پورے مہینے میں چاند منزل مقرر کرتا ہے۔ پھر اس پورے چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ ہر روز چاند ایک منزل طے کرتا ہے، اور 28ویں دن جا کر وہ چاند کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 29ویں دن یا 30ویں دن پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ چاند کی اتنی 28 منزلیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے سورج کی منزلیں ہیں، اور سورج کی بھی منزلیں ہیں۔ سورج کی جو ہے وہ سورج بھی ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے، اور سورج اپنی منزلوں کو پورے سال میں کمپلیٹ کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں اس طرف اشارہ دیا ہے کہ انسان تم خدا کی قدرتوں کے اوپر کیا کرو؟ غور و فکر کیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر تمہیں اپنے اعمال کی فکر ہوگی، پھر خدا تمہارے اعمال کی کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، ہماری فکر کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 27، اور یہ سورہ نمبر ہے 3، قرآن پاک کی سورت نمبر 3 ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران ہے، اور اس کا ورس نمبر ہے 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پہلے کیا فرمایا کہ تمہیں مہینے عطا کیے، پھر فرمایا کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ پھر اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے اندر فرما رہا ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ اے محبوب کل آپ فرما دیجیے،
کہ آپ ان سے اپنے امتیوں کو اپنی زبان اطہر سے سمجھا دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس کو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے اسے ملک لے لیتا ہے۔ آپ نے بادشاہیوں کے تخت اچھلتے ہوئے دیکھے یا نہیں دیکھے تھے؟ اقتدار کو الٹا ہوتا ہوا دیکھا ہے یا کہ نہیں دیکھا ہے؟ نمرود کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جس نے پوری کائنات میں سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ فرعون کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ فرعون بھی ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا، فرمایا آج فرعون کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو خدا اقتدار عطا فرمائے، اختیار عطا فرمائے، تو اس اقتدار کے اندر اسے متکبر نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس اچھا۔ اور قرآن نے ایسے بادشاہوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو خدا نے بادشاہ دیا، انہوں نے اللہ کی زمین پر انصاف قائم کیا ہے۔ اور اس کا ذکر کون ہے؟ اللہ قرآن کریم حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی سلیمان کو کائنات کی ہر شے پر اقتدار عطا فرمایا، جانوروں پر بھی اقتدار عطا فرمایا تھا، چونٹیوں پر بھی اقتدار عطا فرمایا تھا، جنات پر بھی اقتدار عطا فرمایا تھا۔ کائنات کی ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اس کا بادشاہ بنایا تھا قرآن۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری کائنات کے اندر، ہم آج کل تو ایک ملک کا نظام چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو میں نے پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہفتے کے 7 دن تقسیم کیے ہوتے تھے۔ ایک دن جانوروں کی کچہری لگتی تھی، ایک دن پرندوں کی کچہری لگتی تھی، ایک دن جنات کی کچہری لگتی تھی، ایک دن انسانوں کی کچہری لگتی تھی، ایک دن حشرات الارض کی کچہری لگتی تھی، اور زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ قرآن اس منظر کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ لشکر جا رہا تھا، سورہ نمل کے اندر اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور وہ 3 میل دور تھا۔ چونٹیوں کی ملکہ، چونٹیوں نے گھر بنائے ہوئے تھے ایک جگہ، چونٹیوں کی ملکہ نے اعلان کیا، چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں گھسو، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو راند نہ دے۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور اس آواز کو سنی، فتبسم فضحک، سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے، پہلے مسکرائے، وضحک، پھر کیا ہو گیا؟ پھر ہنسے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے، انہوں نے کہا 3 میل دور چونٹیاں نو خطرہ ہو گیا کہ تسی انہوں نے ران دیو گے، لہذا رستہ بدلی کرو۔ تو اور پھر قرآن کریم حضرت داؤد علیہ السلام کے اقتدار کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت ذوالقرنین، قرآن ان کا نام لے کر بیان کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بعض نے کہا کہ شاید یہ نبی تھے، لیکن مفسرین کا اس پر وہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک عادل بادشاہ تھے۔ انہوں نے زمین کے اوپر کیا کیا؟ انصاف قائم کیا۔ جن نے زمین پر انصاف قائم کیا، قرآن نے ان کی مثال کو بیان کیا سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، داؤد علیہ السلام کی صورت میں۔ اور ہر نبی اپنے دور کا، اپنے علاقے کا ایک جو ہے وہ اللہ نے اسے اختیار بھی دیا، اقتدار بھی دیا تھا، اختیار بھی دیا تھا، شریعت بھی دی تھی، دین بھی دیا تھا، نظام بھی دیا تھا۔ ہر نبی نظام لے کر آئے اور قوموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین آئے، قرآن نے انہیں بطور ایگزامپل پیش کیا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اقتدار دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، دنیا پر انصاف قائم نہ کیا، رایا کا خیال نہ رکھا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، قرآن نے ان کی عبرت کو بھی اور ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے ملک لے لیتا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اے اللہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے جو ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب بھلائی تیرے ہی دستے قدرت کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سوچنے کا موقع دیا۔ اس لیے یہ آج ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو 2021 ہم نے گزارا ہے، Today is the last day of 2021۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اس میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس میں ہم نے غلط کام سے کیے ہیں، اور سال نیو کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے دعائیں بتائی ہیں۔ سال نیو کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے،
سال نیو کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ شراب پیے. سال نیو کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں سے سلنسر اتارے اور رات کو 12 بجے نہ دنیا سو رہی ہے اور پوری کائنات کو لوگوں کے آرام میں خلل پیدا کرتا پھرے. فرمایا کہ یہ شکرانہ نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے کہ یا اللہ، ہم تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں نا جی، نیا سال آیا، نیا سال آیا، نیا سال آیا، لیکن کبھی فرمان فاتبروا یا اولی الابصار، اے انسان اس پہ تو غور کرنا کہ نیا سال آیا نہیں ہے، تیری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، تیری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے. اس لیے یہ جو 2 سال گزرے ہیں 2020 اور 2021، اسی طرح سے 1441 اور 1440، یہ ہمارے لیے عبرت کے سال ہیں. اس میں کرونا وائرس نے ہمیں گھیرا ہے، اس میں ہم نے ان گنت لاشیں اٹھائی ہیں اپنوں کی. اس میں انسان کو ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ انسان پریشان تھا، پشیمان تھا کہ کس طریقے لوگ اپنوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس حد تک ہم عبرت کا نشان بنے ہیں. اس لیے سال نو ہمیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے. سال نو اپنے گناہوں سے معافی کی طرف بلا رہا ہے. سال نو ہمیں گزرے ہوئے سال کی کمیوں کو پورا کر کے آئندہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. تو قیامت تک جو زمانہ ہے وہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے. قیامت تک جو برکات ہمیں مل رہی ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے صدقے مل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو سال کے مہینے عطا کیے ہیں، ایک ایک دن جو انسان کا گزرتا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ نے جو ہمارے ذمہ حقوق اور فرائض لگائے ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس سے ہمارا جو ہے وہ معاشرہ کیا ہو رہا ہے؟ دن بدن خالی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں ہوں گی 1 بجے انشاءاللہ، جمعہ ہوگا، اس کے بعد بقیہ نماز پڑھنے کے بعد نماز جنازہ، ہماری ایک اسلامک بہن کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو آپ تمام احباب جو ہے وہ جنازے کے اندر ضرور شرکت کریں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.